بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک یہودی لڑکے کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگا اللہ اکبر، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں وہ کون سے 3 سوال پوچھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کئی بڑے عالم تھے۔ یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کتاب توریت شریف موجود تھی، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ تبدیلی کر دی گئی تھی۔ پھر بھی اس میں آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ اس وقت یہودی کے عالموں میں ایک عالم جو سب سے بڑے سمجھے جاتے تھے، انہوں نے توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں پڑھ رکھی تھیں۔ اس لیے وہ مدینہ کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، آخری نبی کے ظاہر ہونے کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، اس لیے تم سب تیار رہنا۔ جیسے ہی وہ نبی ہمارے بیچ آئیں تو ہم سب فوراً ان پر ایمان لا کر جنت کے پہلے مستحق بنیں گے۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے کچھ لوگ مکہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور پھر جب یہ لوگ اپنے شہر مدینہ واپس لوٹے تو انہوں نے یہودیوں کے اسی بڑے عالم کو جا کر بتایا کہ بابا جان، جس نبی کی آپ باتیں کیا کرتے ہیں وہ اب مکہ میں آ چکے ہیں، اور ہم لوگ انہی پر اپنی خوشی سے ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کر یہودیوں کے اس بڑے عالم نے ان مسلمانوں سے کچھ سوالات پوچھے، اور یہ سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نشانیوں کے بارے میں تھے جو انہوں نے پہلے ہی اپنی کتاب توریت میں پڑھ رکھے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی نشانیاں سنتے ہی انہیں فوراً یقین آ گیا کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کا ذکر ہماری کتاب توریت میں ملتا ہے۔ اور پھر وہ اس کے بعد دن رات بے چین رہنے لگے۔ آخر نبوت کے 13ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو ان یہودی عالم کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے ہیں تو خوشی میں نعرے تکبیر بلند کیا۔ ان کا نعرہ سن کر ان کی پھوپھی جان نے کہا کہ بیٹے، آخر ان مسلمانوں کے سردار محمد کے آنے سے تمہیں اتنی زیادہ خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ سن کر وہ بولے کہ پھوپھی جان، اللہ کی قسم، یہ بھی ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور اسی مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ یہ سن کر پھوپھی نے کہا کہ بھتیجے، کیا یہ واقعی وہی نبی ہیں کہ جن کے بارے میں توریت اور دوسری آسمانی کتابوں میں خبر دی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں پھوپھی جان، بے شک یہ وہی نبی ہیں۔ تو اس پر ان کی پھوپھی نے کہا کہ پھر تو یہ ہماری بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کے آخری نبی خود ہمارے شہر میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ بڑے عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے پھوپھی بھی آئی تھیں، اور پھر دونوں اسی وقت ایمان لے آئے۔ دوستو، یہ ایمان لانے والے خوش قسمت یہودیوں کے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کی پھوپھی کا نام حضرت خالدہ بنت حارث تھا۔ آپ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ ان کے سارے گھر والے اسلام قبول کر لیں، اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں کے سامنے اسلام کو جا کر پیش کیا تو سبھی نے خوشی خوشی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر سنا تھا، میں آپ پر اسی دن سے دل ہی دل میں ایمان لا چکا تھا، لیکن میں نے اپنے ایمان کو یہودیوں سے چھپائے رکھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ
آپ ہی آخری نبی ہیں، اور اپنے دل کا اور زیادہ اطمینان دلانے کے لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے۔ میرا پہلا سوال تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کون سی ظاہر ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قیامت کی پہلی نشانی ایک جلتی آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف گھسیٹ کر لے جائے گی۔ میرا دوسرا سوال تھا کہ کیا آخرت جنتی کو جنت میں سب سے پہلے کون سی چیز کھانے کو پیش کی جائے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ مچھلی کا جگر ہوگا جو سب سے پہلے جنتی کو کھلایا جائے گا۔ میرا تیسرا سوال تھا کہ آخر کیوں بچہ کبھی اپنی ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل پر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب بھی آسمانی کتابوں کے مطابق دیا، جو کہ صرف ایک نبی ہی دے سکتا تھا۔ تینوں سوالوں کے جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے اور پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں اپنی قوم یہود کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں۔ میری قوم مجھے اپنا بڑا عالم مانتی ہے، وہ میرا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ بہت جھوٹے ہیں، اس لیے آپ میری قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے پاس بلائیں۔ جب وہ آ جائیں تو میں یہاں ایک طرف کونے میں چھپ جاؤں گا، اور پھر آپ میرے اسلام کا ذکر کیے بغیر ان سے میرے بارے میں کچھ سوال پوچھنا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلوایا، پھر ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ تم سب اسلام قبول کر لو۔ تو ان یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم جس طریقے پر ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حسین ابن سلام تم میں سے کیسے آدمی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے حسین تھا۔ تو قوم کے لوگوں نے فوراً جواب دیا کہ وہ تو ہم سب میں سے سب سے اچھے انسان ہیں اور سب سے اچھے باپ کے بیٹے ہیں اور ہمارے سردار ہیں، ہم میں ان کے برابر کا کوئی عالم ہی نہیں اور ان سے زیادہ کوئی احترام کے قابل نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سن کر فرمایا کہ بتاؤ، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو کیا تم ان کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو یہ سن کر یہودی کہنے لگے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام کو آواز دی تو وہ گھر کے کونے سے تیز آواز میں کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکلے، اور پھر یہودیوں سے کہنے لگے کہ لوگو، اللہ سے ڈرو، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا دین سچا ہے، پھر بھی تم لوگ اپنی حق دھرمی میں ان پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہو۔ یہ سن کر سبھی یہودی بھڑک اٹھے اور چیخ کر کہنے لگے کہ تم جھوٹے ہو، ہمارے قوم کے ترین آدمی کے بیٹے ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مڑے اور کہنے لگے، کیا اللہ کے رسول، آپ نے دیکھا نا، یہ ہے میری قوم کی حالت، مجھے ان سے اسی بات کی امید تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تم حسین کے بجائے عبداللہ ہو، چنانچہ یہ صحابی اسی نام سے مشہور ہوئے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔